كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزعون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے خطاب چل رہا ہے اور ان کی قباحت، ان کی حرکتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں حجت کے طور پر ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جبکہ ان کی نبوت کے بارے میں تو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر اور تمام انبیاء علیہم السلام سے اس بات کا عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ جب وہ آخری پیغمبر آئیں تو تمام نبیوں کو ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اپنے اپنے زمانے کے اندر ان کی نبوت کا پرچار کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہے، 570 سال پہلے۔ وہ صاف وضاحت کے ساتھ اعلان کر کے گئے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہی اعلان ہر نبی نے اپنے زمانے کے اندر کیا، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے شیس علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، الغرض تمام نبیوں نے اس بات کا اعلان کیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا اپنی دنیا سے جانے سے پہلے کہ میرے بعد تم کس دین پر رہو گے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو ہر نبی نے اپنے زمانے کے اندر ایمان کی فکر کی، دنیا سے جاتے جاتے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو سمجھایا کہ دیکھو آخری نبی اگر آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور نبیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اے اہل کتاب، جب تمہاری کتابوں کے اندر آخری پیغمبر کی صفات، ان کی تعریف، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو تم روگردانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو۔ یاد رکھو فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو عہد و پیمان کو توڑے گا، انکار کرے گا اور روگردانی کرے گا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ ظاہر بات ہے، کوئی نہیں مانے گا تو کسی کا کیا نقصان۔ اس کے بعد ان کو پھر مزید تاکید کے طور پر کہا گیا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور نئے دین کو تم گھڑنا چاہتے ہو؟ کیا اس دین کو تم نئے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہو، کوئی نیا ایڈیشن تیار کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی فرما بردار ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، طوعاً وکرہا، چاہے وہ خوشی سے ہوں چاہے ناخوشی سے ہوں۔ اسی لیے کائنات کی تمام چیزوں کا مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام۔ سیدھی بات ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مذہب اسلام سے خارج ہو۔
اسلام کے معنی ہے فرما برداری، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور یسبح للہ قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں کہ جو اشارہ بلکہ وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہے ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی۔ اسی لیے کہا ہے ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، زمین سے اگنے والا گھاس کا ایک تنکا وہ بھی اپنی زبان حال سے شہادت دیتا ہے مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے اللہ۔ ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی۔ تو اتنی بڑی حجت پیش کی جا رہی ہے ان کے اوپر کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کو مانے، اور تمہیں عقل، شعور، تمہیں نبی بھیجے، تمہارے اندر کتابیں دی، عہد و پیمان لیے، اس کے باوجود تم انکار پر اتر رہے ہو۔ یاد رکھو، قل اے نبی آپ آخر میں اپنی بات سمجھا کر کے بات کو ختم کر دیجئے۔ قل آپ اعلان کر دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کی گئی یعنی قرآن پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، ہم ان تمام A to Z نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو صحیح مانتے ہیں کہ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ سچی تھی اپنے وقت کے اندر، اب ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی وہ باتیں الگ ہیں۔ اور آخر میں فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبی اور رسولوں میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جبکہ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار نہیں، نصارہ کا حال یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو تیار نہیں، اپنے اپنے نبیوں کو الگ الگ تقسیم کر لیا، پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اور بلکہ تقسیم ہی نہیں، قرآن نے کہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کھینچ رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے، ہم تمام نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اجمالاً سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے خالص فرما بردار حکم ماننے والے ہیں، ہم اسی کے غلام ہیں۔ آخری آیت میں اللہ نے دوسرے انداز سے دھمکی، سمجھ لیجیے آپ اس کو، اور چاہے اس کو ایک سمجھانا، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو آخری مرتبہ تم کو کہہ رہا ہوں، ماننا ہو مان لو، نہیں تو جاؤ باڑ۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور یاد رکھو دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور نیا ایڈیشن، نیا دین لائے گا اور اس کو پکڑ کر کے بیٹھے گا اور اپنی نجات سمجھے گا تو وہ بڑے دھوکے کے اندر ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ نیا دین ہرگز قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ صاف بات ہے، اس سے وضاحت کے ساتھ اور اعلان نہیں ہو سکتا کہ دین وہی چلے گا جو آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام نبیوں کا دین اور دین اسلام ہے۔ اسی کو فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نیا دین پیش کرنے والا، گھڑنے والا، جیسے کہ اکبر نے اپنے زمانے کے اندر اس کے جو نورتن تھے انہوں نے کہا یہ دین تو پرانا ہو گیا، اور ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے تو تم اپنی صدی کے مجدد ہو۔ اس لیے اس نے ایک دین اکبری کے نام سے ایک سیاسی دین کھڑا، جس میں ہندوؤں کو، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ تیری حکومت لمبی چلے گی، کہ گائے ناپاک ہے، کتا پاک ہے، اس طرح کی اس نے ایک نئی تشکیل شریعت کی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے، اور اس مجدد نے اپنے زمانے کے اندر دین اکبری کے پرخچے اڑا کر کے پھینک دیے اور ڈٹ گئے کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔
اور بڑی قربانیاں دی، گوالیر کے قلعے کے اندر قید و بند کی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن بالآخر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 86، اس میں فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے یا کیسے ہدایت دیں گے، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہو۔ چلو ایک آدمی اندھیرے میں ہے، اس کے پاس علم نہیں، روشنی نہیں، اگر اس سے گڑبڑ ہو جائے تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک قوم ایمان لائی جیسے کہ یہود اور نصارہ، ان کی طرف باقاعدہ نبی اللہ نے بھیجے، آسمان سے کتابیں دی، اور ان کا عقیدہ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی روئے زمین پر نہیں ہے۔ مکے کے لوگوں کو امی کہتے تھے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں ہمارے سامنے، ابھی گزرا نا 2 رکوع پہلے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہم جس طرح بھی چاہیں کھا لیں، اس طرح کہا کرتے تھے مکے کے لوگوں کو۔ تو اللہ ان کو انہی کی گفتگو میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی چند افراد قوم میں سے غلط راستے پر چل جائیں تو ان کی ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن من حیث القوم، اگر پوری کی پوری قوم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جان بوجھ کر کے آنکھیں بند کر لے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں قوم کے چند افراد اگر غلطی سے بھٹک جائیں تو ان کی ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے، چونکہ باقی قوم تو کم سے کم مان نہیں ہے، لیکن اگر پوری کی پوری قوم ہی اتفاق اور اتحاد کر کے غلط راستے پر چل پڑے، ہدایت کے خلاف کمر باندھ لے، اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں بدبختو تمہیں کتابیں دی، نبیوں کو بھیجا، تمہیں تو سب سے پہلے نبی کا استقبال کرنا چاہیے تھا، نبی کے خیمے میں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور تم اپوزٹ پارٹی کے اندر نبی کے جو دشمن ہیں، اور بلکہ دشمن ہی نہیں، تم نے دشمنی کی کمانڈنگ کی ہے ایک طریقے سے، دوسرے لوگ تمہارے پیچھے چلے، سمجھے نہیں؟ یہ بڑا جرم ہے۔ اسی کو فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا یا کیسے ہدایت دے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ تم تو اہل ایمان ہو، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے خاص طور سے، وشہدوا، اور تم اس بات کی شہادت دے چکے ہو، ان الرسول حق، کہ یہ رسول آخری پیغمبر حق ہیں، سچ ہیں، وجاءہم البینات، اور تمہارے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں۔ لیکن پہلے پارے میں ایک آیت گزری ہے، آیت نمبر 89، اس میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہودیوں کی مذمت چل رہی ہے، اس میں اللہ نے اسی ٹاپک کو جس کو یہاں پر کہا ہے اسی کو بیان فرمایا کہ پیغمبر آخر الزمان کے آنے سے پہلے یہ لوگ مدینے کے اندر جب رہتے تھے تو اوس اور خزرج کو دھمکیاں دیتے تھے۔ یہ اوس اور خزرج وہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے تو انہی کو انصار کہا گیا۔ یہ لوگ یمن سے آئے تھے اصل میں، اوس اور خزرج کے لوگ، تو ان کو دھمکاتے رہتے تھے آخری نبی آنے والے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جناب ان کی بالکل آمد کا اب آخری وقت آ رہا ہے، سمجھے نہیں؟ اور ان کے ساتھ مل کر کے ہم پوری دنیا کو دیکھ لیں گے، چونکہ وہ جانتے تھے وہ آخری نبی عالمی نبی ہوں گے اور ان کا غلبہ پوری دنیا کے اندر ہوگا، سمجھے نہیں؟ تو اسی کو قرآن نے یہاں کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس نبی کے آنے سے پہلے تو تم دوسرے لوگوں پر ان کے ذریعے سے فتح طلب کیا کرتے تھے، اللہ سے بھی مدد مانگتے تھے، یا اللہ اس آخری نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، یعنی اس کا نام پرچار پورا چل رہا تھا، اور انہی کی زبان سے سن کر کے اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان بھی ہوئے، یہ بھی یاد رکھیے، چونکہ لوگ حج پر گئے اور وہاں مینا کے اندر مکے کے اندر جب چرچا سنا
تو انہوں نے کان لگائے کہ شاید یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہودی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ تو ایمان لے آئے اور جو پرچار کر رہے تھے وہ حسد کے اندر کہ بھئی یہ تو بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل میں تو آئی نہیں، باغیم بینہم، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان سے محروم رہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، تم تو گواہی دے چکے ہو اس بات کی کہ یہ آخری نبی سچے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح دلائل بھی ہیں ان کی نبوت اور رسالت کے، پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام سے الگ رکھنا یہی ظلم ہے۔ اصل دل اللہ نے بنایا ہے ایمان کے لیے، اور اس دل کے اندر اگر کفر ہے، شرک ہے، تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ آدمی ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے، حکیم ہے، ایک مرض، ایک بیمار کا علاج کرتا رہے، اس کو ساری باتیں سمجھا دے کہ جناب آپ کو یہ دوائی اس وقت پر کھانی ہے، یہ اس طریقے سے استعمال کرنی ہے، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ جب بالکل ڈاکٹر مایوس ہو جائے علاج کر کے تو آخر میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے جناب آپ کو کیسے شفا مل سکتی ہے؟ آپ کی بد پرہیزی کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو جو پرہیز بتاتے ہیں آپ پرہیز کرتے ہی نہیں، تو جائیے آپ کہیں اور جائیے، آپ کی ہدایت اور آپ کی شفا کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آخر میں یہی ان کو کہا گیا کہ تم اتنے بد پرہیز ہو کہ جس نبی پر تمہیں ایمان لانے کی تاکید تھی، جن کو تم جانتے تھے، پہچانتے تھے، تم نے انہی سے دشمنی مول لے لی، انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اب تمہاری ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور فرمایا اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ، ان کی جزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت۔ لعنت کے معنی آتے ہیں رحمت سے دور کر دینا، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ظاہر بات ہے وہ تو جہنمی ہے۔ فرمایا والملائکہ، اور ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے۔ اصل میں لعنت کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کا جو محل ہے جہنم، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، کیونکہ جہنم خود لعنت کی بدترین جگہ ہے۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ذرہ برابر بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سیدھا صاف اعلان آخر میں کر دیا کہ اب تمہاری ہدایت کے دروازے بند ہو چکے، تم پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت، اور لعنت کی جو جگہ ہے جہنم، اس میں رہو گے، وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں کوئی ذرہ برابر وہاں پر مہلت دی جائے گی۔ ہاں ایک ہی شکل ہے الا الذین تابوا، اگر پھر بھی توبہ کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ گلزار دبستہ ایک فارسی کی کتاب ہے، اس میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے شراب پی رات کو جم کر کے، تو کوتوال جو تھا، داروغہ جس کو کہتے ہیں، اس نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کرا لیا، اور صبح کو اس کو سزا دینے کے لیے جب کٹگرے کے اندر کھڑا کیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے شراب پی ہے، اب تیرے اوپر کوڑے لگیں گے۔ تو اس نے کہا ہے، اس چور نے کہا، اس شرابی نے، کہ کیا سورج مغرب کی طرف سے نکل آیا؟ اب لوگ کہہ رہے کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیا سورج مغرب کی طرف سے نکل آیا؟ لوگوں نے کہا نہیں، مشرق کی طرف سے ہی نکلا ہے، ابھی تو مغرب کی طرف سے نہیں نکلا۔ تو اس نے کہا جس دن سورج مغرب کی طرف سے نکل جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے اگر سورج مشرق کی طرف سے نکل رہا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو توبہ ہی ہے بھائی، لیکن
اس وقت کی توبہ جب غرغرے کی حالت ہو وہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ تو فرعون نے بھی کیا کہا تھا، الآن تبتو، یعنی کہ جب آخری وقت ہے اور ڈوب رہا ہے تو آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس نے بھی اعلان کر دیا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ کی طرف سے کیا کہا، الآن بدبخت اب ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اسی لیے گناہ گار سے نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ نکیر کرنا واجب ہے، یعنی کسی منکر کو دیکھ کر کے نکیر کر سکتے ہیں آپ، لیکن تحقیر، اس کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نکیر کے ساتھ ساتھ تحقیر بھی کر دیتے ہیں، اس کو حقیر سمجھ دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم خود اپنے مقام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو نکیر واجب، تحقیر حرام، دونوں کے درمیان بیلنس اس چیز کا نام کہ گناہ گار کو دیکھ کر کے اس کے گناہ سے تو نفرت ہو۔ جیسے کہ ایک ہیرا نالی میں گر جائے تو گندگی کو صاف کیا جائے گا، ہیرے کی کوئی ویلو کم نہیں ہوتی ہے، اس کو صاف کرو پھر ایسے ہو جائے گا۔ ایسے ہی توبہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کی چابی اور استغفار، یہ جو توبہ ہے یہ ایسا کیمیکل ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن توبہ کی جو شرطیں ہیں، ایندم علیہا، ندامت ہو اور دل سے پکا ارادہ ہو، عزمن جازمن اللہ یعود الیہا، کہ اب اس گناہ کی طرف کبھی واپس نہیں جائے گا۔ جو اس کی 3 شرطیں ہیں وہ پائی جانی چاہیے۔ فرمایا الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کا مشار الیہ جو ہے پچھلے تمام باتیں جنہوں نے گڑبڑے کی، خیانتی کی، یہ کیا وہ کیا، ان تمام سے اگر توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کی بلاغت، اگر ہوتا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم تو جوڑ ہی نہیں بیٹھتا۔ جوڑ یہی بیٹھ رہا ہے کہ توبہ تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے قرآن میں جہاں بھی جو صفات آئی ہیں، ان اللہ عزیز الحکیم یا ان اللہ غفور الرحیم یا ان اللہ تواب، جو الفاظ آئے ہیں اس کا پہلے سے بہت بہترین ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، بعد نے اس آیت کا شان نزولی لکھا ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی تھے، پہلے ایمان لائے پھر وہ مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد غزوہ احد کے اندر ان کی طرف سے آئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی یا کوئی مسلمان ان سے ملے جا کر کے، اور جا کر کے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سنائی پوری، کیف یہدی اللہ سے لے کر الا الذین تابوا تک۔ تو اس نے سن کر کے کہا یہ قرآن بالکل سچا ہے، اور تم بھی سچے ہو، تم بالکل سچی خبر لے کر کے آئے ہو کہ واقعی غلطی کے بعد اگر کوئی سدھرنا چاہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور کہا کہ اللہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر ارتداد سے توبہ کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا بعد کا ایمان بہت اعلیٰ رہا، یعنی پھر وہ ادھر سے ادھر دس سے مس نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو غلطی کرنے کے بعد در توبہ پر آئے، جیسے آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہہ کر کے رب کو راضی کر لیا تھا۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، کہ شیطان نے تو قسم کھا لی تھی کہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں، بلکہ میں تو لوگوں کو گمراہ کروں۔ تو غلطی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، غلطی کے بعد غلطی پر اڑ جانا شیطانیت ہے، اور غلطی کے بعد غلطی پر پچھتانا، توبہ کر لینا، یہ اصل انسان کی فطرت اور علامت ہے۔ ابا جان سے رنجش ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے، تو انہوں نے ہمیں یہی طریقہ سمجھایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بس یہی کامیابی کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔